अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में इस वक्त में। डॉलर का बड़ा इशू बना हुआ है। अभी अंसार अब्बासी साहब का मैं सुन रहा था, ये जो तर्जुमान है इस्टेब्लिशमेंट के, तो वो बड़ी बातें बता रहे थे कि जनाब वो पीडीएम जो उनसी है पहले कहती रही पीटीआई को कि असम्बलियों में आओ, और असम्बलियों में जब वहाँ आने का उन्होंने इशारा दिया तो इस्तीफे कबूल कर लिए। देखें, इसके ऊपर मैं ज़रूर अपनी बात करना चाहूँगा। बड़ी सब्र और तहम्मुल से मैं अंसार अब्बासी साहब की बात को सुनता हूँ और तकलीफ़ को सहता हूँ, क्योंकि ये तर्जुमानी करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की, और कोई भी मालूमात दें लेकिन आखिर में जो इंसान ना वो रद्दा उनका ऊपर रख देते। अच्छा, ये जो सियासत होती है ना, ये एक अलग चीज़ होती है, और जो मईशत होती है ना, ये एक अलग चीज़ होती है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पीएमएलएन की हुकूमत बनी और 2017 तक चली, और फिर वो मियां नवाज शरीफ हट गए और शायद खाकान अब्बासी आ गए 10 माह के लिए आखिरी में। तो आप ये कह लेंगे 5 साल पीएमएलएन की हुकूमत चली, लेकिन इसके अंदर मईशत जो सी थी ना अपनी जगह पे स्टैंड करके रखा। हाँ, 2017 से 18 तक शायद खाकान अब्बासी की जो हुकूमत थी उसमें बतदरीज डॉलर भी कम हुआ, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर यानी कि मियां नवाज शरीफ के अंदर डॉलर ने स्टेबल रहा। अच्छा, इस बात को समझें कि ये मईशत के काम थे, क्या लेना है क्या देना है, जीडीपी कैसी चल रही है, अच्छा एलसी किस तरीके से खुल रही है, कितनी आसान है, इंपोर्ट कैसी है, एक्सपोर्ट कैसी है, डॉलर को किस तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। ये तमाम मामला जो उनसे थे ना, ये मईशत के थे, ये हुकूमती इकदाम के थे। मईशत और सियासत के ऊपर जो बुरा असर डालते हैं ना, वो अदम इस्तेहकाम डालता है। तो अदम इस्तेहकाम पैदा करने का जो माहिर है ना, वो इमरान खान है, और ये जो महारत को सपोर्ट मिलती है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट और अदालत की तरफ से मिलती है इमरान खान को। अच्छा, ये यानी कि बात को समझ ले, जो सियासत है ना, उसके लिए बहुत जरूरी था कि ये जो 35 इस्तीफे कबूल किए हैं ना इस वक्त में इमीडिएटली, ये बिल्कुल दुरुस्त किए हैं, इसलिए कि वो अदम इस्तेहकाम के लिए जो इंसान असम्बली के अंदर आ रहा था उसको दावत देते रहे कि आप आओ, मिलकर बैठें, बात करें, मिसाक जमहूरियत करें, मिसाक मईशत करें, मिसाक इस्तेहकाम करें, लेकिन वो तो ये बात सुनते ही नहीं। और उसके ऊपर एक बात जहन में रखिएगा, मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं, एक तो व्यूवर बड़ा थोड़ा होता है और ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। मैं यूरोप में होता हूं, पॉलिटिकल बंदा हूं, तो मैं पॉलिटिकली लोगों से बातचीत करता रहता हूं। यहां पे कोई शख्स आज भी, ये 80-100 साल हो गए हैं हिटलर को गए हुए, मुसलिनो को गए हुए, आज भी कोई शख्स जो है ना, उनके जो नैरेटिव है ना उसको पेश नहीं करता। इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है, इसलिए कि वो थानेदार वाला, उसको मारो, उसको नॉन इमिग्रेंट्स को निकालो, ये करो वो करो, लूट। अच्छा, ये जो छोटी सी बात है ना, एक आम आदमी के दिमाग में 1 मिनट में घुसती है, लेकिन इस तरीके से स्टेट्स नहीं चलती। इस तरीके से अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। अपना बनाओ, अपना खाओ, यहीं पे रहो, मतलब इस तरीके की अजीब किस्म की, दुनिया से हट के रहो, दुनिया दुश्मन है, हम दुनिया से मुकाबला कर लेंगे, दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। तो भाई, अगर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कब्जा कर ले तो जो इंडिया की आवाम है वो रियाया तो नहीं हो जाएगी पाकिस्तान की। बात ये समझने की, वो तो फिर पाकिस्तानी बन जाएंगे, उनका भी उतना ही ख्याल रखना होगा जितना आज दूसरे पाकिस्तानियों का रख रहे हैं। यहां तो पाकिस्तानियों की तो मिट्टी रोली हुई है ना। अगर हुकूमत की या अपना एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, ये बात समझ कि वो नैरेटिव नहीं पेश करने दिया जाता। अब आगे चलते हैं कि जो अदम इस्तेहकाम है ना, इसको दूर करने के लिए सियासी तौर पे बहुत बड़े स्टेप्स लेने होंगे, जिसके ऊपर पीएमएलएन के अंदर शदीद इख्तलाफ है। और मैं खुद जो है ना आज तक ये रोता रहा हूं, और मैं किसी को सुन के रोता हूं ना। 4 अच्छे बंदों में बैठ गए, सुन ली बात तो समझ में आता है कि शहबाज शरीफ जीरो है। इस शख्स ने सियासत को तबाह करके रख दिया पीएमएलएन की, इसलिए कि वो सियासी बंदा ही नहीं है। मतलब स्पीड तुम्हारी क्या करेगी, तुम एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो।
تم بالکل ایسے جیسے الطاف حسین کا مصطفیٰ کمال تھا نا، تم نواز شریف کے مصطفیٰ کمال ہو. لیکن مصطفیٰ کمال آج کیسے رولتا پھر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ ہے اس کو، لیکن وہ رل گیا، وہ الطاف حسین کے بغیر ہے نا. تو یہ بات جو سے نا سمجھنی، یہ جو شہباز شریف صاحب ہے نا، یہ ہمارے مصطفیٰ کمال ہیں پنجاب کے، پاکستان کے کر لیں بس، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، جو اہم ترین بات کرنی تھی نا، یہ جو ڈالر ہے نا، جس کو بار بار انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں فری فلوٹ کر دو، فری فلوٹ کر دو. IMF یوں کہہ رہا ہے، اور بھائی تم معیشت دان ہو، تم صحافی ہو، تم رپورٹ کر سکتے ہو کہ بھائی وہ ڈالر کو فری فلوٹ نہیں کر رہے، اس کو روکا ہوا ہے. یہ بھی نہیں کر سکتے. حکومت کے جو معاملات ہیں وہ اس کے اوپر آپ ڈسکس کر سکتے، بتا سکتے. تو اس لیے نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے جو ارد گرد کی جو صورتحال ہے نا، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. پاکستان کی ایک جانب ایران ہے، دوسری جانب چائنا ہے، پھر انڈیا بھی آ جاتا ہے، پھر افغانستان ہے، تو ڈالر نکل جاتا ہے. اس کو بھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں جی تھوڑی دیر کے اندر. معذرت جی، تھوڑی سی وہ بیٹری کا ایشو تھا. اچھا، جو ڈالر ہے نا، اس کو پاکستان کے اندر فری فلوٹ نہیں کیا جا سکتا. اس بات کو ذہن میں رکھیں. پاکستان کے اندر سے نا ڈالر ایران جاتا ہے، بڑی مقدار میں جاتا ہے. پاکستان سے ڈالر افغانستان جاتا ہے، بڑی مقدار میں جاتا ہے. پاکستان سے ڈالر چائنا جاتا ہے، بڑی مقدار میں جاتا ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں بڑی مطلب اتھینٹک. جس طریقے سے آپ دیکھیں چائنا سے چائنا سلک آ رہی ہے، چائنا سے چائنا کے پروڈکٹ جا رہی ہیں، تو واپسی پہ کیا جا رہا ہے؟ پاکستان میں کون سا یوان ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا نا، ڈالر ہی جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی جو ٹریڈ ہوتی ہے اسی بہانے باہر. اب اس کے میں اگر کوئی مجھے یہ کہے نا کہ کچھ ثبوت تو نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں گے آپ کو سامنے جاتا ہوا نظر آئے گا. جو جتنا یہ جو ہمارے پاکستانی ٹریڈ کر رہے ہیں کہ ڈالروں کے وزی کر رہے ہیں، تو یہ پلالے سے جا رہا ہے. اوپن مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے ایکچولی. اچھا، پاکستان کے اندر جو انڈیا ہے نا، انڈیا جتنی ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے نا، جو اکاؤنٹیبل نہیں ہوتی، اس کی ٹریڈ جس مرضی راستے سے ہو، لیکن اس کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا ڈالر کی، وہ پاکستان کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. تو پاکستان کے اندر اگر فری فلوٹ کر دیں تو پاکستان کے اوپر کتنا بڑا پریشر ہوگا. اب یہ بات جو انسان نا کوئی آپ مطلب کوئی سمجھانا چاہے تو سمجھا نہیں سکتا. مطلب اتنی مشکل ہے، یہ عام آدمی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر لانتی کردار جو انسان یہ حسن، یہ اپنا انصار عباسی جیسے یہ کتے دلے جو انسان یہ بیٹھے ہوئے ہوتے. وہ جی IMF کہہ رہا ہے کہ یار، اور بھائی ہماری اپنی جغرافیائی حالات ہیں، ہمارے اپنے معیشت کے مسائل ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر وہی حشر ہوگا جیسے اس عمران خان کو، اس خنزیر کو جو پاکستان کے اوپر مسلط کیا نا، اور معیشت کا جو جنازہ نکلا وہ اسی طرح سے نکلے گا. اور وہ تو یہی کر رہا تھا نا کہ قرضوں پہ قرضے پکڑے جا رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا 70% قرضہ اس شخص نے لیا ہے. آج اگر پوچھو کہ یار وہ پیسے گئے کہاں، تو اسٹیبلشمنٹ نہیں بولنے دیتی. اس واردات کو حسن یہ اپنا انصار عباسی صاحب کسی دن بتائیں کہ وہ جن کی آپ ترجمانی کرتے ہیں نا، وہ آپ کو بتائیں، اور بہت اچھے طریقے سے آپ کو پتا ہوگا کہ یار وہ پیسہ گیا کہاں ہے. یہ موضوع سے ہٹ کر نہیں ہے، یہ موضوع کے اندر ہی ڈالر کو فری فلوٹ نہیں کیا جا سکتا. PMLN نے اپنی سیاست کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. غلطی اس میں ایک ہی ہے، غلطی PMLN نے صرف ایک کی ہے کہ میاں نواز شریف کو تگڑا ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا، اپنے بھائی کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی. میں بالکل گارنٹی کے ساتھ ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کا یہ پروگرام نہیں تھا. لیکن زرداری صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اس وقت میں پوری اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کے ایک تجربے کے بعد جو ہے نا وہ ایک اور نیا تجربہ کر رہے ہیں. پہلے پروگرام تھا عمران خان، ابھی ہے پروگرام بلاول بھٹو. تو یہ بلاول بھٹو زرداری جو صاحب ہے نا،
انہوں نے عمران خان سے بڑا جنازہ نکالنا. جتنی اس شخص کی اہلیت ہے، جتنی اس شخص کی قابلیت ہے، وہ ہم سب کے سامنے موجود ہے. اس کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب یہ کرو یہ کرو. یہ بالکل جیسے وہ ملالہ یوسفزئی ہے نا، ٹاؤٹ، اس کو جناب آسکر ایوارڈ بھی مل گیا. آسکر ملا کہ پتہ نہیں، آسکر ہی ہے اصل میں، وہ نوبیل پرائز مل گیا. ایکچولی وہ اس کو آسکر ایوارڈ ملا. صحیح میرے منہ سے نکل گیا غلطی سے. آپ اندازہ لگائیں وہ جہاں جا رہی ہے، ملک کے صدر، وزیر اعظم، وی آئی پی تمام اس سے ملاقات کر رہے ہیں. اس کی قابلیت کیا، اس کی قربانی کیا، اس نے کیا کیا تھا ماں سوائے ٹاؤٹی کے. ٹھیک ہے نا. آج آپ اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ بلاول بھٹو کی ایفرٹس کیا ہیں. سب کچھ تو اس کو آگے سے مل رہا ہے. ہر اچھا کام جو انسان ہے وہ اس کے حصے میں ڈالا جا رہا ہے، اور ہر برا کام جو ہے نا پی ایم ایل این کے حصے میں ڈالا ہے، جس کے 100% قصوروار جو ہے نا شہباز شریف صاحب. اور اس کے بعد اگر آ جاتے ہیں، یا آپ دونوں کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، میاں نواز شریف. یار بناتے نا شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم، نیریٹو اپنا دیتے نا، ایک ایک شخص کو بتاتے نا کہ یار یہ جو جیل کے اندر عمران خان پڑا ہوا ہے، اور ان لوگوں کی ساری کابینہ جیلوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، ان لوگوں کی وجہ سے آپ اس ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے. اور اگر جو نہیں کرنے دیتے جیل میں تو باہر رہتے. کہتے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کرتے، نہیں عام ہاتھ میں آتے. سب کچھ ہونا تھا درست، لیکن پاجی میں کر لوں گا، پاجی میں کر لوں گا. آج بھی دیکھیں وہ آ جاتا ہے، اچھا اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں. اچھا تو اتنا بڑا انگلش دان ہے. مطلب ایکشن ہی نہیں ختم ہو کے دے رہے اس شخص کے. تو بات کافی لمبی ہو گئی ہے، یہ 2 حصوں میں ہو گئی، لمبی ہو گئی. پاکستان میں ڈاٹا نہیں فری فلوٹ کیا جا سکتا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو جینون بنتی ہے، جو اس کی قدر بنتی ہے، وہ 290 کے قریب بنتی ہے، 280 کے قریب بنتی ہے. آج کریں، یہ جا کے 600 پہ لگے گا. فری فلوٹ ہم نہیں کر سکتے. اور ڈاکٹر صاحب کی بھی ایک مسئلہ، ڈاکٹر صاحب کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی ترجمانی بھی کر سکتا ہوں، اپنی بات بھی بتا سکتا ہوں، جو میرے دماغ میں ہے میں اس کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب. ہر کمیٹی کے آپ ممبر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ کوئی بھی شخص اتنا قابل نہیں ہوتا، لیکن یار جو چھوٹے موٹے ہیں نا، ان کی غلطیوں کو اتنا باریکی سے مت پکڑیں، ان کو ذمہ داریاں دیں. آپ سب کچھ کر کے بھی جو انسان اس وقت میں گالیاں کھا رہے ہیں آپ، اور گالیاں اس لیے بھی کھا رہے ہیں کہ آپ ایک جہاز ہے نا پاکستان، اس کا پیٹرول پورا کر رہے ہیں. جہاز کا پائلٹ جو ہے نا وہ نہیں اڑانا، اوپر لے کے جانے چاہتا. اس کو پتا ہے کہ اگر میاں نواز شریف آ جائے گا تو میں جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب ہی رہ جاؤں گا. وہ نہیں آنے دے گا. اس کو چاہیے حمزہ کا مستقبل، اس کو چاہیے سلمان شہباز کا مستقبل. یہ ہے مین مسئلہ. ان کی سیاست جو ہے نا، اس کی معراج جو ہے نا، وہ یہی ہے. اور بعد میں جا کے چمیاں کھڑکاتے ہیں بھائی کو. بہت شکریہ جی، بہت لمبی ہو گئی بات.